آپ بھی دعا بولو. کیا نام ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کا امام کیا بیان کرے اس کو یاد رکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے سدھار لانا ہے. آج میں چاہتا یہ ہوں کہ مولا آج کے میرے بیان کے ذریعے سے مسجد جامع کے قرب و جوار میں جو لوگ بالخصوص رہتے ہیں مولا ان کو مسجد کا نمازی بنا دے اور پورے کے ہر نگر کو بنا دے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمل ہوگا. سرکار کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام انس بن مالک, اللہ اکبر, بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں. آقا علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے. کتنے سال؟ جس نے نبی کا 10 سالہ زمانہ پایا ہو تو وہ تو آقا علیہ السلام کی تمام خوبیوں سے واقف ہوگا. فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, اپنا بچپن آقا علیہ السلام کی زندگی میں گزارا, لیکن آقا نے 10 سالہ زندگی میں کبھی مجھے مارا نہیں ہے, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے. البتہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا تو میں کاشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر گیا تو بچے کھیل رہے تھے. میں بھی بچوں میں کھڑا ہو گیا. بچہ بچہ ہی ہوتا, انس بن مالک کے بچے تھے. آقا علیہ السلام نے دیکھا میں نے انس کو بھیجا, ابھی تک آئے نہیں, سرکار تلاش کے لیے نکلے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو آتے دیکھا, میں گھبرا گیا, سمجھا کہ آج آقا علیہ السلام اس کو ماریں گے, لیکن فرماتے ہیں آقا نے مارا نہیں بلکہ مجھے آقا نے بجائے انس کے انیس کے ڈالا. سرکار کو کبھی غصہ آتا تھا تو انس کا تصغیر میں نام بدل دیتے تھے, اور آپ نے فرمایا انیس, اے انیس, میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تم نے وہ کام کیا نہیں اور تم یہاں پر کھڑا ہو گئے. فرماتے بس میں نے اپنی زندگی میں اتنا پایا کہ سرکار نے میرے نام انس کو انیس میں تبدیل فرما دیا, لیکن 10 سالہ زندگی میں میں نے اچھائی کے علاوہ آقا علیہ السلام سے کبھی تکلیف کو محسوس نہیں پایا ہے. عزیزان گرامی, اسی وقار وہی انس بن مالک فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں, توجہ ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت ہمارے نبی ہیں. کتنی پیاری بات بولی, کتنی پیاری بات بولی کہ ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت. بڑا کمزور ایمان ہے آپ کا, بولو ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت, ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت. اور حضرت انس فرماتے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑے سخی, ساری دنیا میں سب سے بڑے سخی. اور حضرت انس فرماتے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑے بہادر بھی ہمارے نبی ہیں. کتنے بڑے بہادر ہیں. عرب کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ, اور وہ کیا نام تھا, یہ بھی ایمان نہیں لایا. اتنی بڑی طاقت تھی کہ ایک وقت میں 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا. عرب کے لوگ ڈرتے تھے کہ رکانہ کا مقابلہ مت کرنا, اگر جس نے رکانہ کا مقابلہ کیا تو وہ اپنی موت اور زندگی کے مابین کھیل کے گیا. تو رکانہ کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. ایک دفعہ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا تو سرکار کی نظر رکانہ پر پڑی اور رکانہ کی نظر آقا پہ پڑی. تو رکانہ سے میرے نبی نے, رکانہ کو میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی. رکانہ کلمہ پڑھ لو نا, کلمہ پڑھ کر مشرف پر اسلام ہو جاؤ. رکانہ نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ تو پڑھ لوں گا, کلمہ تو پڑھ لوں گا, پر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم مجھ سے مقابلہ کر لو, کشتی کر لو. اگر مجھ سے مقابلہ کر لو گے, کشتی میں ہار گئے تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اور کشتی میں جیت گئے تو میں کلمہ پڑھ کر مشرف پر اسلام ہو جاؤں گا. تو ایک کا نبی تھا نا. آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رکانہ پہلوان, میں محمد عربی تجھ سے کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو گیا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو جس نبی سے خدا نہ چھپے تو اس نبی سے رکانہ کی دل کی بات بھی نہیں چھپ سکتی. آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ پڑھے گا. آقا نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے. رکانہ پہلوان پوری شان و بان کے ساتھ تیار ہو کر آیا, اور ادھر محمد عربی جنہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا,
اور ادھر وہ ایسا پہلوان کے 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا. تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا رکانا, ہاتھ بڑھاؤ. رکانا کشتی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. جیسے ہی کیار نگر کے غیور مسلمانوں میرے نبی کا ہاتھ رکانا پہلوان کے ہاتھ پر پڑا, رکانا ایسے گرا کہ اسے پتا ہی نہیں چل پایا کہ کیسے زمین پہ گر گیا. ایسا گرا کہ پتا ہی نہیں چلا. کہا گرا کیسے پتا نہیں چلا, ایک موقع اور کیجیے. کہا ٹھیک ہے میں ایک موقع اور دیتا ہوں. اب کی مرتبہ بڑے جذبات کے ساتھ رکانا پہلوان آیا اور آنے کے بعد آقا علیہ السلام سے مقابلہ کرنا آیا. اب کی مرتبہ جب میرے نبی نے اپنا ہاتھ لگایا تو اس سے کہیں گنا دور جا کر گرا. کہا ارے جب مدینے والے سرکار کے انگلیوں کے پاور اور طاقت کا یہ عالم ہے تو صحابہ رسول کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. کہتا مصطفیٰ تاکیر مت کیجیے اور اپنا غلام بنا کر کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام فرما دیجیے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ پورا مطلب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑے بہادر ہمارے نبی. دیکھو بہت آپ تو کھانا کھا گئے ہوں گے, ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا. آواز اتنی کمزور کیوں ہے؟ مسلمان کی آواز کمزور نہیں. اے لوگوں یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو. وہ دنیا کا سب سے بڑے بہادر, دنیا کے سب سے بڑے بہادر, دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت, اتنے بڑے خوبصورت سرکار عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے میں اپنے گھر میں تھی. میں سوئی سمجھتے ہیں جس سے کپڑا سیا جاتا. فرماتی کہ میں کپڑا سی رہی تھی تو سوئی زمین پر گر گئی. کمرے میں اندھیرا تھا. میں نے کافی سوئی کو تلاش کیا لیکن سوئی نہیں ملی. لیکن جیسے ہی میرے نبی نے اپنے قدم کو گھر میں رکھا میری سوئی مجھ کو مل گئی ہے. یہ حسن رسول ہے. اندھیرے میں چلے جائیں تو اجالا ہو جائے. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سرکار کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام معبد. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ام معبد. جب سرکار مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کچھ دن تو غار سور میں رہتے تھے. آپ کے ساتھ سرکار کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کا ایک غلام آپ کے ساتھ سفر میں آئے تھے. تو راستے کی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی, بھوک کی شدت کا احساس ہوا. تو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک دیہاتی عورت جس کا نام اس دور میں ام معبد کہلاتا ہے, یہ خیمہ لگا کر وہاں پر رہتی تھی. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی مسافری یہاں سے جائیں ہم ان کو کھانے کا لیں, کھانا پینے کے لیے پانی پیش کریں. اور وہ مسافری اس کے بدلے میں ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر جاتے تھے اور یہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا شب روز پورا کرتے تھے. حضرت ام معبد بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان آیا کہ جس کی خوبصورتی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تھی. اور وہ نوجوان کو فرماتی ہے اسلام لانے کے بعد وہ نوجوان ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے نبی کے پیارے دیوانوں آج جس نبی کا آپ اور ہم کلمہ پڑھے ہیں ان کی شان سنیے گا, ان کی صفات سنیے گا, ان کے محاسن کو سنیے گا, ان کے اخلاق و کردار کو سنیے گا. عزیزان گرامی سی مقدار حضرت ام معبد فرماتی ہیں ایک نوجوان آیا. آنے کے بعد وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا. ابھی یہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی, ابھی انہوں نے سرکار کے دامن کو نہیں پکڑا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. عرض کرتے ہیں میرے نبی, ارشاد فرماتے میرے نبی آقا نے ام معبد کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اے ام معبد وحل عندک من شیء, کیا تمہارے پاس کھانے کا کوئی سامان موجود ہے؟ ہمیں بھوک لگ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھوک لگ رہی ہو اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ فلاں جگہ میں مطالبہ کروں گا تو مل جائے گا تو آپ مطالبہ کر لیجیے. بھوک کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے گا. عزیزان گرامی سی وقار میرے نبی نے کھانے کا سوال کیا تو ام معبد عرض کرتی ہے کہ آج اتفاق کی بات یہ ہے میرے گھر میں کھانے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے. ہاں البتہ ہم اہل عرب ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر کوئی مہمان ہمارے دروازے پر آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے اپنے دل کو خوشحالہ کر دیتے ہیں,
اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم مہمان کی مہمان نوازی کرنا بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں، لیکن یہ آنے والے نوجوان، ابھی معبد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان آنے والا کون ہے۔ معبد کہتی ہے کہ آج میرے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، اچانک میرے نبی کی نظر معبد کی اس بکری پر پڑ گئی جو کہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے معبد، تمہاری وہ جو بکری سامنے کھڑی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھولیں۔ بہت خاموش، کیا کہا کہ ہم اس کا دودھ دھولیں۔ معبد کے جو شوہر تھے ابو معبد، وہ یہ آپ کی کنیت تھی، وہ بکریوں کو چلانے کا کام کرتے تھے، تو وہ پورا بکریوں کا ریوڑ چلانے کے لیے لے کے گئے تھے، صرف اسی بکری کو چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ وہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے جسم پر گوشت تک ختم ہو چکا تھا، اور وہ بکری دودھ نہیں دے سکتی تھی۔ تو بکری جب کمزور ہو جائے، گائے جب کمزور ہو جاتی، دودھ دینا بند کر دیتی، تو لوگ اس کو آوارہ چھوڑ دیتے۔ وہ لوگ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ ایسے ہی وہ گھوڑا جب وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے کہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو ایسی معبد کے شوہر نے دیکھا کہ یہ بکری دودھ دینے کے لائق نہیں، تو انہوں نے ایسے ہی باندھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا کہ بکری دے دو، اگر اجازت ہو تو یہ بکری ہمیں دو تاکہ ہم اس بکری کا دودھ پھولیں۔ تو تھوڑی دیر معبد مسکرائی اور مسکرا کر بولی کہ یہ بکری دودھ دینے پر قادر نہیں ہے، اگر دودھ دینے پر قادر ہوتی، طاقتور ہوتی، مضبوط ہوتی، تو میرے شوہر اس کو اور بکریوں کے ساتھ لے کر جاتے۔ آقا نے فرمایا، تم اتنا بتاؤ کہ بکری دو گی یا نہیں دو گی؟ معبد بولی کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی تو لے لیجئے۔ اللہ کی قسم، حضرت معبد ایمان لانے کے بعد فرماتی ہیں، میں نے کیا دیکھا، وہ بکری جو کہ سوکھی تھی، وہ بکری جو چل نہیں سکتی تھی، وہ بکری جو دودھ نہیں دے سکتی تھی، لیکن آقا نے جب اپنے جنتی ہاتھوں کو بکری کے اوپر پھیرا تو بکری نے اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیا ہے، دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیا، اور اس کے دونوں تھنوں میں اتنا دودھ بھرایا، میرے نبی نے دودھ کو دھویا۔ آقا نے فرمایا، معبد برتن لاؤ۔ معبد فرماتی ہے کہ میں نے برتن پیش کیا، جو برتن میں نے پیش کیا تھا وہ برتن بھر گیا۔ آقا نے فرمایا، معبد اور برتن لاؤ۔ فرماتی میں نے اور برتن دیا، وہ برتن بھی بھر گیا، یہاں تک کہ میرے گھر کے جتنے بھی برتن تھے سارے برتن اس بکری کے دودھ سے بھر جاتے ہیں، سارے برتن بکری کے دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس دودھ کو پیا، معبد کے بچے نے اس دودھ کو پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس دودھ کو پیا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا اس نے بھی اس دودھ کو پیا۔ اب آقا علیہ السلام وہاں سے، کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس جگہ پر آپ نے دودھ نوش کیا، آپ مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب شام کے بعد معبد کا شوہر ابو معبد گھر میں تشریف لاتے ہیں، تو معبد فرماتے میری دل کی دنیا بدل گئی تھی، فرماتے میں نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو میری دل کی دنیا بدل گئی۔ ابو معبد نے کہا، معبد آج تو میں گھر کا ماحول کچھ الگ دیکھ رہا ہوں، پوزیشن کچھ الگ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت معبد کا کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ سے کیا بتاؤں، آج ایک اتنا خوبصورت نوجوان آیا، آج ایک اتنے حسن و جمال کا بے کر نوجوان آیا کہ جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت معبد فرماتے ہیں، ذرا اس کے حسن کی کچھ صفات مجھ کو بیان فرماؤ، تو سنو حدیث کی روشنی میں۔ حضرت معبد نے کہا، پہلے تو آپ کے شوہر نے پوچھا ذرا ان کا نام بتاؤ کہ نام کیا ہے۔ معبد فرماتی ہیں کہ میں اس آنے والے کے چہرہ دیکھنے کے چکر میں اس کا نام تک پوچھنا بھول گئی، اس کا نام پوچھنا بھول گئی، لیکن میرے شوہر نے جب مجھ سے کہا کہ تم اس کا نام بتاؤ کہ آنے والے کا نام کیا ہے، فرماتی ہے مجھے نام تو پتا نہیں، لیکن میرے دل نے جواب دیا، اگر میرا شوہر اس آنے والے کا نام پوچھے گا تو میں اس کا نام مبارک بتا دوں گی کہ وہ آنے والا مبارک تھا۔ بولو آنے والا کون تھا؟ کہا کہ میرے شوہر نام تو معلوم نہیں، اتنا پتا کہ وہ مبارک تھا، بڑا اچھا تھا۔ کہا ذرا اس کی خوبی بتاؤ۔ فرماتی ہے، رأیت ظاہر الاعداء۔ حضرت معبد فرماتی ہے، میں نے جتنا خوبصورت وہ نوجوان دیکھا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتی وہ عامل وجہ، جس کا چہرہ نہایت خوبصورت تھا، جس کا چہرہ نہایت روشن و تابناک تھا۔ حضرت ابو معبد فرماتے اور ان کی خوبیاں بیان کرو۔ حضرت معبد فرماتی ہے،
کہ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کا چہرہ، ان کا سر بہت بڑا